الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. محترم دوستو بزرگوں، ایسا خیال ہوتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز جو ہم نماز میں مختصر جو صورتیں تلاوت کرتے ہیں اس کے متعلق کچھ آپ تفسیر سماعت فرما لیں تاکہ تھوڑا بہت بھی مفہوم اگر آپ کو یاد ہو جاوے تو آپ کو پڑھنے میں انشاءاللہ لطف آئے گا. اس لیے مناسب یہ سمجھا کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ تو ایسی سورت ہے کہ ہر رکعت میں اس کو پڑھی جاتی ہے، تو اس کی مختصر تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. ورنہ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے اتنی عظیم سورت ہے اور اس کے اندر اللہ تعالی نے گویا پورے کلام مجید کا خلاصہ بیان فرما دیا. یہ جو سورت ہے اس سورت کا نام ہے سورہ فاتحہ. فاتحہ کا معنی شروع کرنا، ابتدا کرنا، اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کلام مجید کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہے، اس بنا پر اس سورت کا نام بھی سورہ فاتحہ ہے. اور اس سورت کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے. سورہ شفا کا مطلب یہ ہے کہ چاہے باطنی بیماری ہو، چاہے جسمانی بیماری ہو، کوئی بھی بیماری ہو، اللہ تعالیٰ نے واقعتاً جو یقین کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے مفہوم میں غور کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ باطنی اعتبار سے بھی شفا عطا فرماتے ہیں، اور کوئی جسمانی بیماری میں مبتلا ہو تو اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جسمانی اعتبار سے بھی شفا عطا فرماتے ہیں. مثال کے طور پر ایک مختصر واقعہ سناؤں. حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ صحابہ کا ایک قافلہ کہیں جا رہا تھا. رستے میں ایک دیہات پڑا. دیہات والوں سے صحابہ نے یوں فرمایا، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے اور ہمیں پینے کی ضرورت ہے، آپ ہمیں کھانا دیں اور آپ ہمیں پانی دیں. لیکن گاؤں والوں نے انکار کر دیا. کسی بھی طرح صحابہ وہ دیہات سے چلے گئے دور اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. رات کا وقت ہو گیا. گاؤں میں سے ایک بانڈی آئی اس دیہات میں سے صحابہ کے قافلے کے پاس، اور وہاں آ کر یوں کہا کہ تم میں سے کوئی جھاڑ پھونک جاننے والا ہے؟ ہمارے دیہات کا جو سردار ہے ان کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا نہیں اور کوئی علاج کرنے والا نہیں اور بہت پریشان ہے ہمارا سردار. تو تم میں سے اگر کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہو تو اللہ کے واسطے وہاں آؤ اور ہمارے سردار کے اوپر دم کر دو. روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس باندی کے ساتھ دیہات میں تشریف لے گئے، یہاں تک کہ وہ باندی ان کے سردار کے پاس لے گئی اور سردار کو دیکھا کہ وہ بڑا پریشان تھا، بے تاب تھا اور اسی طرح جان کنی کی حالت میں تھا. تھوڑی دیر میں ایسا لگتا تھا کہ مر جاوے گا. اتنے میں کہا آپ کو کیا ہوا؟ تو کہا کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے اور اس کا کوئی علاج ہی نہیں، میں پریشان ہوں. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کچھ پڑھا
اور پڑھ کر میں نے جو دم کیا تو اس کا سانپ کا جو زہر تھا وہ اتر گیا اور بالکل وہ صحیح سالم ہو چکا۔ اور اس کے بعد اس نے انعام کے طور پر 30 بکریاں دی۔ تو حضرت ابو سعید نے وہ بکریاں قبول فرما لی۔ اس کے بعد وہ قافلے میں تشریف لائے۔ قافلے والوں نے کہا بھائی آپ نے کیا علاج کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو زہر اتر گیا اور اس نے یہ مجھے انعام اور ہدیے کے طور پر یہ بکریاں عطا فرمائی۔ تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھیں گے وہاں تک یہ بکریاں استعمال نہیں کریں گے۔ تو کسی بھی طرح مدینہ منورہ تشریف لائے اور پورا واقعہ سنایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے کہ ابو سعید آپ نے کون سا ورد کیا، کون سی آیت آپ نے تلاوت کی اور جس کی بنا پر یہ زہر اتر گیا؟ تو حضرت ابو سعید نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو فوراً اس کا زہر اتر گیا اور یہ 30 بکریاں مجھے ہدیہ اور انعام کے طور پر عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں، یہ آپ لے سکتے ہیں، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ اس میں سے میرا بھی حصہ لگا لو۔ تو اس سے یوں پتا چلا، علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی اس طرح دم کر دے اور اگر تعویذ بنا دے اور کوئی سامنے سے ہدیہ اور انعام دے تو اس کے لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اس سے یوں پتا چلا کہ واقعتاً یہ سورہ فاتحہ جو ہے سورۃ الشفا بھی ہے، یعنی شفا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ بلکہ بزرگوں نے تو یہ بات بیان فرمائی، اکابرین نے اور بڑے بڑے اولیاء نے یہ اپنے تجربے کی بات بیان فرمائی، کوئی ایسی بیماری ہو، لا علاج بیماری ہو، دنیا کے ڈاکٹر عاجز آ چکے ہو، کوئی علاج نہ ہو، تو اس کے لیے علاج علماء نے اور بزرگوں نے یہ بیان فرمایا اگر 7 مرتبہ بسم اللہ اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جاوے اور پانی میں دم کیا جاوے اور وہ پانی اس مریض کو پلایا جاوے روزانہ صبح میں نہار میں، تو انشاءاللہ العزیز لا علاج بیماری بھی اس کی برکت سے اچھی ہو جائے گی۔ یہ ہے سورہ فاتحہ۔ اسی بنا پر اس کا نام ایک تو سورہ شفا بھی ہے، یہ حدیث میں اس کا نام رکھا گیا، اسی بنا پر نام رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے، جسمانی بیماریوں کی بھی شفا رکھی ہے اور اسی طرح روحانی اور باطنی جتنی بھی اخلاقی اعتبار سے بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر شفا رکھی ہے۔ ایک نام اس کا تعلیم المسئلہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کس طرح کریں، تو اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے گویا ہمیں سوال کرنا سکھلایا، اس بنا پر اس سورت کا نام ہے تعلیم المسئلہ۔ ایک نام حدیث میں اس کا آتا ہے الکنز، یعنی خزانہ ہے۔ واقعتاً یہ سورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم انسانوں کو خزانے کے طور پر دیا گیا، چاہے وہ علمی خزانہ ہو چاہے معلومات کا خزانہ ہو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو اتنی میں تفصیل سے لکھ سکتا ہوں کہ 40 اونٹ اس کے بوجھ کے اٹھانے کے لیے کافی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ سورہ فاتحہ کی تفسیر اگر وہ لکھنے جاوے تو اتنے ضخیم اتنے دفتر چاہیے، ان دفتروں کو ان کتابوں کو ان جلدوں کو اٹھانے کے لیے 40 گدھے چاہیے اور 40 گھوڑے چاہیے، تب جا کے ان کا دفتر اٹھا سکتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ یہ کتنا بڑا خزانہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح یہ سورت کے بہت سارے نام ہیں احادیث کے اندر، اس سے علماء یوں فرماتے ہیں کہ اس سے اس سورت کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورت کتنی فضیلت والی ہے۔ یہ جو نام جو کثرت سے ہے، کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، کہ یہ جو بکثرت اس کے جو نام ہیں یہ دلالت کرتے ہیں کہ اس کے معنی بھی بہت ہے اور اس کی فضیلت بھی بہت ہی زیادہ ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ اور اس کا ایک نام کلام مجید میں بھی ہے سبع مثانی، یعنی بار بار جو پڑھی جانے والی 7 آیتیں، یہ کلام مجید کی یہ جو سورت ہے اس کی 7 آیتیں ہیں اور ہم ہر رکعت کے اندر اس کو بار بار تلاوت کرتے ہیں اور جب بھی کلام مجید کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس بنا پر اس سورت کا نام ہے سبع مثانی، یعنی بار بار پڑھی جانے والی یہ 7 آیتیں، تو یہ اس کا نام ہے۔ اب یہ جو سورت ہے اس میں پورے کلام مجید کا خلاصہ ہے۔ یہ کیسے؟ پہلے آپ یہ یاد رکھیں
پورے کلام مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا مضامین بیان فرمائے؟ تو پورے کلام مجید کا خلاصہ یہ ہے، اگر آپ دیکھیں پورے کلام مجید کی آیتوں کو اور صورتوں میں آپ غور کریں تو یا تو اس میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان فرمایا کہ اللہ ایک ہے، وہی اللہ عبادت کے لائق ہیں، اللہ ہی قادر ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی نے سب کو پیدا فرمایا۔ پورے کلام مجید میں مختلف انداز سے، مختلف پیرائے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو گویا ایک کا خلاصہ یہ نکلا کلام مجید کا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں توحید کو بیان فرمایا۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے رسالت کو بیان فرمایا۔ رسالت کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہم تمام انسانوں سے یہ عہد لیا تھا کہ دنیا میں جانے کے بعد تم میری ہی عبادت کرنا، تم مجھے ہی معبود سمجھنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس طرح سے ہم سے عہد لیا تھا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد ہم تمام کے تمام اس عہد کو بھول گئے۔ شیطان نے بلا دیا گویا، کیوں؟ یہ شیطان گویا انسان کا دشمن ہے۔ اسی بنا پر تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے تم میری پناہ چاہو۔ یہ میرا گویا ایک اعتبار سے کتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں اگر کسی کے گھر جانا ہوتا ہے اور اس گھر میں اگر وہ خطرناک کتا ہو تو کتا ہمیں بھونکتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کا مکان کا مالک اس کتے کو خاموش کر دیتا ہے وہ فوراً خاموش ہو جاتا ہے، اور باہر سے آنے والا جو مہمان ہوتا ہے اطمینان کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھنا یہ شیطان گویا اللہ کا کتا ہے۔ کوئی بھی اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے تو یہ شیطان بیچ میں حائل ہو جاتا ہے، بیچ میں اس کو وسوسے میں مبتلا کرتا ہے، جس کی بنا پر وہ عبادت نہیں کرنے دیتا، جس کی بنا پر وسوسوں کے اندر انسان کو مبتلا کرتا ہے۔ نماز بھی صحیح معنوں میں پڑھنے نہیں دیتا، تلاوت بھی صحیح معنوں میں کرنے نہیں دیتا، عبادت بھی وہ نہیں کرنے دیتا۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم کلام مجید کی تلاوت کرو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو شیطان رجیم سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں یوں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو وہ قوت عطا فرمائی کہ وہ انسان کی رگ میں وہ چلتا پھرتا رہے، وہ جاری رہے۔ جس طرح خون جاری ہوتا ہے انسان کے بدن میں، اس طرح شیطان انسان کے بدن میں جاری ہوتا ہے، وہ اندر میں گھس جاتا ہے اور اسی طرح وہ وسوسے ڈالتا ہے انسان کو۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم تلاوت کرو، جب تم عبادت کرو تو شیطان سے اللہ کی پناہ چاہو۔ یہ شیطان کتا ہے۔ اس پر ایک واقعہ مختصر مجھے یاد آیا، یہ تفسیریں ہو رہی ہیں، یاد رکھنا۔ کلام مجید کی تلاوت میں بسم اللہ کی کل تفسیر ہو چکی اور آج سورہ فاتحہ کی ہوگی، اور سورہ فاتحہ کے شروع میں بھی ہم تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں اس کی وجہ میں آپ کو مختصر سنا دوں اور پھر بعد میں سورہ فاتحہ کے مختصر تفسیر میں آپ کو سمجھاؤں۔ یہ جو سورہ فاتحہ یا کلام مجید کی کوئی بھی آپ سورت تلاوت کریں تو اس سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ کیا وجہ اس کی؟ ایک وجہ تو میں نے مختصر سنا دی، دوسری وجہ علماء فرماتے ہیں یہ شیطان کتا ہے۔ کیسے یہ کتا ہے؟ یہ بھی ایک اعتبار سے دیکھا جاوے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک مرتبہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اس واقعے کو میں آپ حضرات کو بے فکر ہو کے سناتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت ہی بڑے فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی نفر اللہ مرقدہ نے اس واقعے کو اپنی مجلس میں سنایا تھا۔ عجیب و غریب واقعہ ہے۔ کیا واقعہ سنایا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ مدینہ منورہ میں تھے۔ اب یہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بزرگ تھے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، ہر آدمی کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں حرمین شریفین کی زیارت کروں۔ جب آدمی حرمین شریفین جاتا ہے تو دل نہیں چاہتا کہ وطن واپس آؤں، واقعتاً وہاں سے آتے وقت رونا آتا ہے اور دل یوں تمنا کرتا ہے کاش کہ میں ہمیشہ یہاں رہوں۔ لیکن یاد رکھنا اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتے ہیں
ان کے لیے حرمین شریفین میں ہمیشہ رہنا مناسب نہیں، بلکہ اللہ ہی کی طرف سے ان کے لیے فیصلہ ہوتا ہے جاؤ دنیا میں گھومو اور دنیا میں تم کام کرو، دین کی خدمت کرو۔ آپ ہی بتلاؤ صحابہ کل کتنے تھے؟ 1,24,000 تو حجۃ الوداع کے موقع پر تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت صحابہ کل 1.5 لاکھ کے قریب تھے، اور عورتیں تو الگ تھی اور اسی طرح بچے بھی الگ تھے، تو کئی گنا مطلب کے صحابہ تھے۔ لیکن آپ اگر دیکھیں تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ دونوں جگہ میں مل کر کل صحابہ کی قبریں 10,000 ہے بس۔ دوسرے صحابہ کہاں چلے گئے؟ پوری دنیا میں منتشر ہو گئے، پوری دنیا میں دعوت لے کر وہ چلے۔ اس سے یوں پتا چلا جس سے اللہ تعالیٰ کام لینا چاہتے ہیں اس کے لیے حرمین شریفین میں ہمیشہ رہنا مناسب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہاں حرمین شریفین آؤ اور اپنی دل کی بیٹری کو چارج کر لو، نورانی بنا لو، اور یہ جو نور آپ نے حاصل کیا اس نور کو پوری دنیا میں جو اندھیرا چھایا ہوا ہے اس دنیا کے اندھیرے کو تم نور سے تبدیل کر دو۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ جو بزرگان ہوتے ہیں، علماء جو ہوتے ہیں، صحابہ کرام جو ہوتے ہیں، جو کام کی ہستیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں باقی نہیں رکھتے بلکہ دنیا کے چپے چپے میں بھیج دیتے ہیں۔ اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ تم دنیا کی خدمت کرو۔ بیچارے انسان جو اندھیری میں پڑے ہوئے ہیں سے اور جہالت سے نکالو، اور اسی طرح ایمان کے نور سے تم ان کو آشنا کر دو۔ تو اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ زبردست علامہ تھے، ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ مدینہ منورہ کی حاضری کو چھوڑیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ زیارت ہوتی تھی، ان کو بولتے ہیں صاحب حضوری۔ بعض اللہ والے دنیا میں ایسے گزرے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ زیارت ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں صاحب حضوری۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی روزانہ زیارت ہوتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں یوں فرمایا، اے عبدالحق یہاں کب تک آپ پڑے رہو گے؟ جاؤ ہندوستان اور غریبان ہند کے اوپر شفقت کا معاملہ کرو۔ یہ الفاظ فرمائے اردو میں۔ اس سے ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہماری یہ تفسیر ہے اور تفسیر کے اندر تو تفصیل سے بات ہوتی ہے، جو بھی بات آئے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہ الفاظ پر آپ غور کریں۔ کیا فرمایا؟ جاؤ ہندوستان، غریبان ہند پر شفقت کا معاملہ کرو۔ یہ خواب میں کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کس کو؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور یہ واقعہ بڑی بڑی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اس سے یوں پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبان ہند فرمایا، ہندوستان کے غریب لوگ۔ بھائی غریب کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ معلوم؟ مالی اعتبار سے غریب نہیں تھے، اس زمانے میں ہندوستان جتنا مالدار تھا دنیا میں ایسا کوئی ملک مالدار نہیں تھا۔ انگریز بھی ہندوستان کیوں آیا تھا؟ یہاں کی دولت دیکھ کر۔ سعودی سے بھی واقعات اتنا لکھے ہوئے ہیں تاریخ ہند کے اندر کہ سعودی عربیہ سے یہاں ملازمت کے لیے لوگ آتے تھے، انگریز یہاں ملازمت کے لیے آتے تھے۔ اتنا زبردست یہ ہریانہ ملک تھا، اتنا ہریانہ ملک کہ پوری دنیا میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، ایسا ملک تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہندوستان کے ملک والوں کو غریب فرماتے ہیں۔ بھائی غریب کیوں فرماتے ہیں؟ اس کی وجہ آپ کو معلوم؟ غریب اس لیے فرماتے ہیں اگرچہ دنیاوی دولت کے اعتبار سے یہ تو مالا مال ہے، لیکن دین کی دولت کے اعتبار سے یہ غریب ہے۔ آج ہم نے اس کا مطلب غلط سمجھا ہے۔ خواجہ ہم بولتے ہیں نا، خواجہ غریب نواز حضرت اجمیری چشتی رحمہ اللہ، تو اس کی وجہ بھی معلوم ہے آپ کو؟ خواجہ غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ خواجہ یعنی حضرت غریب نواز، یعنی غریب کو نوازنے والے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں معلوم؟ شرکیہ عقیدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، دیکھو مجھے معاف فرمائے، جو بات آتی ہے میں کہہ دیتا ہوں، آپ مجھے معاف فرمائے۔ بات کیا سمجھتے ہیں؟ وہاں جائیں گے تو ہماری امیدیں پوری ہوگی، وہاں جائیں گے ہمیں اولاد نصیب ہوگی، وہاں جائیں گے تو ہماری مرادیں پوری ہوگی، وہاں جائیں گے تو ہم جو فلانے جو کام میں
مشکل میں اور الجھن میں جو پھنسے ہوئے ہیں، تو وہاں اگر ان سے ہم مانگیں گے تو پھر بعد میں ہماری یہ پریشانی دور ہوگی۔ یاد رکھنا، اس اعتبار سے وہ غریب نواز نہیں ہے، بلکہ غریب نواز کیوں کہتے ہیں معلوم ان کو؟ اس بنا پر جب ان لوگوں نے ہندوستان میں قدم رکھا تو دین کا نام و نشان مٹ چکا تھا، رسم و رواج پورے ہندوستان میں تھی، جہالت عام تھی، بلکہ کیسی جہالت تھی معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی جہالت نہیں تھی۔ اتنی خطرناک جہالت جس وقت حضرت نے یہاں ہندوستان میں قدم رکھا اس وقت تھی، اور وہ بھی یہاں تشریف کیسے لائے معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اشارہ فرمایا، آپ کو یہاں نہیں رہنا ہے ہمیشہ، بلکہ ہندوستان جاؤ اور وہاں کے غریبوں کے اوپر شفقت کا معاملہ کرو۔ اس بنا پر آپ کے اشارے سے یہاں ہندوستان تشریف لائے تھے، اس بنا پر ان کا لقب پڑا خواجہ غریب نواز۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں وہاں جائیں گے ہماری غربت مالداری میں بدل جاوے گی؟ یہ بالکل غلط ہے۔ غریب کس اعتبار سے؟ سنتوں کے اعتبار سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ غریب کا معنی کیا؟ اجنبی ہونا، دور ہو جانا، یعنی دین سے دور ہونا، سنتوں سے دور ہونا۔ تو واقعتاً انہوں نے قدم رکھنے کے بعد ہندوستان والوں کو سنتوں سے قریب کر دیا تھا، اجنبیت سے دور کر دیا تھا اور دین سے مانوس کر دیا تھا۔ غریب کا معنی اجنبی ہونا اور مانوس کا مطلب اس سے قریب کرنا۔ تو حضرت نے واقعتاً ہندوستان میں آنے کے بعد یہاں کے لوگوں کو دین سے مانوس کر دیا تھا، اس بنا پر ان کا لقب پڑا خواجہ غریب نواز۔ آج اس کا مطلب غلط سمجھتے ہیں، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اگر مطلب آپ کو معلوم نہ ہو تو آج آپ کو معلوم ہو گیا۔ تو اسی طرح یہ جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ہوا تو انہوں نے کیا فرمایا خواب میں؟ یا رسول اللہ، مجھے تو یہاں پابندی کے ساتھ آپ کی ملاقات اور زیارت ہوتی ہے، تو ہندوستان میں تو نہیں ہوگی، میں کیسے جاؤں؟ آپ کے گنبد خضرا کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ بے فکر رہو، وہاں بھی روزانہ زیارت ہو جاتی ہے۔ یہاں تشریف لائے، سب سے بڑا پائے تخت، سب سے بڑا جو اس زمانے میں جو شہر سمجھا جاتا تھا وہ دہلی سمجھا جاتا تھا، سیدھے دہلی تشریف لائے محدث حق دہلوی۔ اسی بنا پر ان کا لقب بھی یہی پڑا، محدث حق دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ دہلی جب تشریف لائے پہلا ہی دن تھا، یہ واقعہ میں نے کہاں سے سنایا یاد رکھنا، شیطان یہ اللہ کا کتا ہے۔ تو دہلی تشریف لائے پہلی رات، اور حضرت کی ایک عادت کیا تھی، جب بھی وہ دہلی میں سنتے کہ کوئی درویش آیا ہے، کوئی اللہ والا آیا ہے، تو ان کی ملاقات کے لیے دوڑ پڑتے تھے کہ وہ تشریف لائے۔ اور دوپہر میں لوگوں سے پوچھا لوگ کہاں جا رہے ہیں سب دوڑ کے؟ تو کہا فلانی جگہ ایک بزرگ آئے ہیں، فقیر آئے ہیں، درویش آئے ہیں، ان کو ملنے کے لیے۔ تو حضرت بھی وہاں سے اس کو ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہاں گئے تو لوگوں کا ہجوم تھا، کتنے لوگ ملنے آئے تھے۔ تو حضرت نے بھی ملاقات کا شوق ظاہر فرمایا، ایوں کہا میں بھی ملنا چاہتا ہوں۔ تو جیسے ان درویش کے پاس تشریف لے گئے تو فوراً درویش کے پاس ایک گلاس پڑا ہوا تھا اور اس کے اندر شراب تھا۔ اس درویش نے یوں کہا اگر مجھ سے ملنے کا شوق ہے تو یہ گلاس کا ایک گھونٹ تو آپ کو پینا پڑے گا۔ تو کہا اس میں کیا ہے؟ تو کہ اس میں شراب ہے۔ تو فرمایا حضرت نے میں شراب نہیں پی سکتا۔ یہ تو واقعہ میں سناتا ہوں، بیداری کی حالت کا میں سناتا ہوں۔ تو کیا فرمایا شراب تو میں کسی حالت میں نہیں پی سکتا، آپ چاہے آسمانوں میں ہواؤں میں کیوں نہ اڑتے ہوں، چاہے آپ پانی پر کیوں ادھر کیوں نہ تیرتے ہوں اور کیوں نہ چلتے ہوں، لیکن میں آپ کو درویش نہیں مان سکتا، اس لیے کہ شراب تو شریعت میں حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پوری دنیا اگر آپ کو درویش مانے، فقیر مانے، تمہیں اللہ والا بزرگ سمجھے، میں آپ کو درویش نہیں مان سکتا، اس لیے کہ تم تو حرام کا حکم دیتے ہو، میں شراب نہیں پیوں گا۔ تو کہا آپ شراب نہیں پیو گے تو میری مجلس میں بھی آپ نہیں بیٹھ سکتے، اٹھ جاؤ یہاں سے۔ تو کسی بھی طرح شیخ عبدالحق وہیں سے اٹھ گئے، اور اٹھنے کے بعد رات ہوئی تو رات کو جب سو گئے تو سونے میں خواب آیا، تمام لوگ دوڑ رہے ہیں۔ تو لوگوں سے پوچھا خواب ہی کے اندر کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہ فلانی جگہ ہم جاتے ہیں، وہاں پر بہت بڑے بزرگ آئے ہیں اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ کہ اچھا ان کو ملنے جاتے ہیں، چلو میں بھی آتا ہوں ملنے کے لیے۔ تو شیخ عبدالحق گویا خواب میں جا رہے ہیں، تشریف لے گئے۔ تو جیسے وہاں دیکھا ایک بہت بڑا کمرہ ہے، لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں،
اور کمرے کے باہر ایک دربان بیٹھا ہوا ہے. وہ دربان جس کو اندر جانے کی اجازت دیتا ہے وہی اندر جا سکتا ہے. جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، اس دربان نے یوں کہا، پہلے یہ گلاس پیو جو اس میں رکھا ہے وہ، یہ اس میں کیا ہے، اس میں شراب ہے، یہ پیو گے جب ہی آپ کو اندر جانے کی اجازت ہے، ورنہ آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں. تو حضرت نے فرمایا یہ پی نہیں سکتا میں، چاہے مجھے زیارت نہ ہو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن میں نہیں پی سکتا. تو کسی بھی طرح نہیں پیا اور چلے گئے. یہ خواب کی بات ہے. اور یہ خواب میں سب یہ جب دیکھا انہوں نے تو لا حول پڑھا اور ایک دم سے ان کی آنکھ کھل گئی. تو جب صبح میں جب گئے اسی جگہ گئے جہاں پر اس طرح کا خواب دیکھا تھا، تو واقعتاً وہی درویش بیٹھا ہوا تھا جو درویش رات کو خواب میں آیا تھا. اس درویش نے آپ کو دیکھ کر فوراً کیا کہا، اب تو پی لو. بات سمجھ میں آئی؟ اب تو پی لو. خواب میں آپ کو معلوم ہوگا میں دربان بن کے بیٹھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور میں نے ہی تو آپ سے یوں کہا تھا یہ شراب کا پیالہ پی لو. اگر تم نہیں پیو گے تو تمہاری زیارت نہیں ہو سکتی، تو اب تو پی لو. رات کو خواب میں بھی تو پتا چلا کہ میں دربان میں بیٹھا ہوا تھا. حضرت نے فرمایا چاہے مجھے اللہ کے رسول کی زیارت نہ ہو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن میں شراب نہیں پیوں گا. تو اسی طرح کسی بھی طرح چلے گئے، ملاقات نہیں ہوئی. دوسرا دن ہوا ایسا ہی خواب دیکھا. تیسرا دن ہوا پھر صبح میں جب تشریف لائے، وہ جو کمرہ تھا دہلی میں، خواب کی بات ہے یہ، تو حضرت تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا اندر بات فرما رہے تھے، کلام فرما رہے تھے. اور کیا فرما رہے تھے؟ کیا بات ہے، 2 دن سے عبدالحق ملنے نہیں آتے مجھے. تو یہ آواز حضرت نے سن لی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کو سن لیا. فوراً باہر سے یوں کہا، یا رسول اللہ یہ دربان مجھے آنے نہیں دیتا. بس اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے یوں فرمایا، یا قلب اے کتے یہاں سے ہٹ جا. بس اتنا کہنا تھا کہ وہ جو درویش تھا وہ کتے کی شکل بنا کر چلا گیا. حضرت یوں فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تشریف لائے اور ہاتھ میں تلوار تھی، اس درویش کو قتل کرنے کے لیے باہر تشریف لائے. تو اتنے میں وہ کتا بن کے بھاگ گیا. اور پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیارت ہوئی، اطمینان کے ساتھ خوب ملاقاتیں ہوئی اور خوب باتیں ہوئی اور پورا واقعہ سنایا کہ اس طرح 2 دن سے ہو رہا تھا اور دہلی میں اس طرح کا کوئی درویش آیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ درویش نہیں تھا، وہ شیطان تھا جو تمہارے راستے میں حائل بن رہا تھا. اچھا ہوا تم ان کے پھندے میں پھنس نہیں گئے اور تم نے ان کے کہنے کی بنا پر شراب نہیں پی. تو اس طرح مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اب روزانہ ان کی زیارت ہوتی ہے. تو اس واقعے سے یوں پتا چلا واقعتاً یہ شیطان گویا اللہ کا کتا ہے. جب تک ہم اللہ کی پناہ نہیں چاہیں گے، اللہ کی پناہ میں نہیں آئیں گے، اللہ سے حفاظت نہیں مانگیں گے، یا اللہ یہ کتا راستے میں حائل ہوتا ہے، ہمیں صحیح معنوں میں عبادت نہیں کرنے دیتا، صحیح معنوں میں تلاوت نہیں کرنے دیتا، تو ہی ہماری حفاظت فرما، تو انشاءاللہ العزیز ہماری حفاظت ہو جائے گی. یہ تو طاغوت کے بارے میں مختصر میں نے تفسیر سنائی واقعے کی روشنی میں. اب یہ جو الحمدللہ رب العالمین سب سے پہلی آیت، اس میں اس کا معنی کیا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، جو سارے جہاں کا معبود ہے. کیا مطلب اس کا؟ سورہ فاتحہ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا. اللہ تعالیٰ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا. آدھا حصہ اپنے لیے رکھا اور دوسرا آدھا حصہ اپنے بندے کے لیے رکھا. پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آدھا حصہ اپنے لیے کون سا؟ کہ پہلی جو 3 آیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے واقعتاً میرے بندے نے میری حمد بیان کی. اس طرح کے الفاظ حدیث میں ہم تو نہیں سنتے، لیکن جب بھی بندہ نماز میں الحمدللہ رب العالمین فرماتا ہے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ غور سے اس کی سورت کو سنتے ہیں، اس کے کلام مجید کی تلاوت کو سنتے ہیں اور ہر آیت کے اوپر جواب دیتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں واقعتاً حمیدنی میرے بندے نے، حمیدنی عبدی میرے بندے نے میری حمد بیان فرمائی. اس طرح کا جواب دیتے ہمیں سنائی نہیں دیتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
100% यकीनी और बिल्कुल सच्चा है, अगर से हमें सुनाई न देवे कोई हरज की बात नहीं। लेकिन अल्लाह ताला यूँ फरमाते हैं हमारी पहली आयत की तिलावत के ऊपर कि हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। क्यों? इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का माना क्या होता है? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारे आलम का पालनहार और परवरिश करने वाला है। क्या मतलब इसका? तमाम तारीफों का मतलब क्या? दुनिया में जिस किसी की तारीफ होती है, दर पर्दा देखा जावे तो उस आदमी की तारीफ नहीं होती बल्कि अल्लाह की तारीफ होती है। मिसाल के तौर पर ये मस्जिद जिसने बनाई होगी, कितनी खूबसूरत बनाई, तो हम यूँ कहते हैं कि फलाना जो मेमार है उसने कितने बेहतरीन ये नक्शो निगार वाली मस्जिद बनाई। लेकिन याद रखना, सही मानों में उस मेमार की तारीफ नहीं है बल्कि उस मेमार के अल्लाह की तारीफ है। उस मेमार को किसने पैदा फरमाया, इंसान किसने बनाया और अकल किसने अता फरमाई, वो हाथ किसने अता फरमाए, वो सूझबूझ किसने अता फरमाई, वो नक्शो निगार की जो सलाहियत जो थी वो किसने अता फरमाई? आप ही बतलाओ, अल्लाह ताला ने अता फरमाई। तो सही मानों में मेमार की तारीफ नहीं होती बल्कि मेमार के बनाने वाले की तारीफ होती है, यानी अल्लाह की तारीफ होती है। कोई बेहतरीन किस्म का खाना पकाता हो, हम कहते हैं कि फलाना बड़ा अच्छा पकाता है, लेकिन याद रखना हम फलाने बावर्ची की तारीफ करते हैं, लेकिन दर पर्दा हम अल्लाह की तारीफ करते हैं कि अल्लाह ताला ने इसको सलाहियत अदा फरमाई। अगर अल्लाह ताला अगर इसकी सलाहियत को लेना चाहे तो 1 मिनट में सलाहियत ले सकता है। अल्लाह इस बात पर कादिर है। कोई अपनी सलाहियत पर नाज़ा न हो, कोई अपनी सलाहियत पर बड़ाई न करे, न इतनावे, इसलिए कि ये सब कुछ अल्लाह का फजल है। तो इसमें हमें ये तालीम है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी बिना पर हमें कोई भी नेमत हासिल हो तो उसके पीछे हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। हमें अल्लाह ताला अगर सेहत अता फरमावे, कोई बच्चा देवे, अल्लाह ताला पैसा देवे, अगर दुकान अच्छी चले, कोई नेमत यानी मिसाल के तौर पर दीन का काम करने की तौफीक दी, नमाज की रोजे की तौफीक दी, तस्बीह और जिक्र की तौफीक अता फरमाई, तिलावत की तौफीक अता फरमाई, ये वाकईतन बड़ा ऊंचा काम है। लेकिन इसको अपनी तरफ मंसूब न करें बल्कि यूं कहे अल्लाह ने मुझे तौफीक अता फरमाई। असल तारीफ तो अल्लाह की है, इसी को बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। दुनिया में जिस किसी की भी तारीफ होती होगी सही मानों में वो तारीफ गोया अल्लाह ही के लिए होती है। ये इसका माना अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब भी आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, सूरह फातिहा की इब्तिदा करें तो ये तसव्वुर करना कि अल्हम्दुलिल्लाह का माना है तमाम किस्म की तारीफें अल्लाह के लिए हैं। कोई भी तारीफ जो दुनिया में होती है, जितनी भी तारीफें होती है, जहां कहीं भी तारीफ होती होगी, वो तमाम की तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। जो समझ के पढ़ता है ना, उसका दर्जा कुछ और ही है। मिसाल के तौर पर इतना माना तो आप समझ गए कि अल्हम्दुलिल्लाह का माना तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। ये समझ के अगर आप नमाज पढ़ोगे ना, इसका दर्जा इतना ऊंचा है कि इसके दर्जे का पता हमें दुनिया में नहीं चल सकता। कल आखिरत में जब पता चलेगा या अल्लाह समझ के हमने जो नमाज पढ़ी और इमाम जो तिलावत करता है, इस तिलावत को हमने समझ के सुना और उसका कितना सवाब है, वो कल क़यामत के दिन पता चलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह का माना क्या हुआ? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। और अल्लाह कौन है, इसकी सिफत आगे बयान फरमाई, रब्बिल आलमीन, जो सारे आलम का, आलमीन ये जमा का सिगा है, बहुवचन है। इसका माना क्या? जितने भी दुनिया में आलम है। एक रिवायत में आता है कि दुनिया में कुल कितने आलम है? 40,000। दूसरी रिवायत में इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कुल 80,000 आलम है। और दुनिया में जितने आलम है इससे डबल अल्लाह ताला ने समंदर में और पानी के अंदर आलम को पैदा फरमाए। आप इससे अंदाजा लगाओ जितने भी आलम है दुनिया में। मैं बिल्कुल मुख्तसर मिसाल में समझा दूं कि आलम किसे बोलते हैं। जैसे कि हम इंसान है तो इंसान का भी एक आलम है, जिन्नात का भी एक आलम है, घोड़े का भी एक आलम है, गधे का भी एक आलम है, ऊंट का भी एक आलम है, चूंटी का, कीड़ों का, परिंदों का, और परिंदों में हजारों किस्में, जितनी किस्में इतना आलम याद रखना। और समंदर में कितनी किस्म की मछलियां हैं मालूम? कितनी किस्म की? 18,000 मखलूक पर जमीन के ऊपर है। रिवायत में आता है 18 की डबल यानी 36,000 किस्म की मछलियां इतनी ज्यादा मिकदार में अल्लाह ताला ने समंदर में पैदा फरमाई। तो आप अंदाजा लगाओ कितने आलम अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए। उन तमाम आलम का
परवरिश करने वाला। देखो यहाँ रब्बुल फरमाया, रब का माना होता है तरबियत करने वाला, और तरबियत किसे बोलते हैं मालूम? आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज को तरक्की देना, वहां तक तरक्की देना कि उसको कमाल तक पहुंचा दे रहे। जिस तरह से आपको मालूम होगा कि इंसान की ताकत तो इतनी है कि अपनी बीवी के साथ हमबिस्तर होता है और नुतफा उसके रहीम के अंदर जाता है, और उसके बाद उस नुतफे की अल्लाह ताला तरबियत फरमाते हैं। पहले मुद्गा होता है, फिर अलका होता है, फिर बाद में हड्डियां जुड़ती है, फिर बाद में उसमें रूह फूंकते हैं, फिर बाद में बदन बनाते हैं, न मानो फिर बच्चा होता है, फिर 9 महीने के बाद पैदा होता है, फिर दूध पीता है। आहिस्ता 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 जब 30-40 साल का हो जाता है तो मुकम्मल एक इंसान नौजवान समझा जाता है। उसकी कमाल तक अल्लाह ताला ने हद तक पहुंचा दिया। इसको बोलते हैं आहिस्ता आहिस्ता तरबियत करना। तो ये कौन तरबियत करता है? अल्लाह ताला। इसी तरह ये जो दरख्त है, कितना बड़ा दरख्त होता है आम का और पीपल का, और इसी तरह जितने भी दरख्त बड़े बड़े होते हैं, इसकी कौन तरबियत करता है? अल्लाह तरबियत करता है। हालांकि आपको मालूम है आम की गुठली छोटी सी होती है और खजूर छोटी सी उसकी गुठली होती है, लेकिन उसके अंदर पूरा दरख्त समोया हुआ है। ये आहिस्ता आहिस्ता उस गुठली में से कौन निकालता है, फिर जमीन में से पीपल कौन निकालता है, फिर उसका तना बनता है, उसकी शाखें बनती है, उसके पत्ते बनते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पूरा दरख्त बनाते हैं। ये तरबियत कौन करता है? इसी को बोलते हैं अल्लाह परवरिश करता है। पूरी दुनिया की परवरिश अल्लाह ताला करता है। ये है इस आयत का माना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें, याद रखना, जरा माना भी जरा याद करते जाएं, क्योंकि हमें तफसीर करना है। और तफसीर का मतलब क्या? आपको समझ में आवे कि अल्लाह ताला हमें क्या कहना चाहते हैं। अल्लाह ताला, ये जो सूरत है मामूली, वाकई में इस सूरत में पूरे कलाम मजीद का खुलासा है। तो पहली आयत का मतलब क्या निकला? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारे आलम का पालनहार है, तमाम जहानों का परवरिश करने वाला है। चाहे वो काफिर क्यों न हो, चाहे अल्लाह का दुश्मन क्यों न हो, चाहे वो नबी का दुश्मन क्यों न हो, इसकी भी अल्लाह परवरिश करता है। क्या अजीब है अल्लाह ताला की शान तरबियत, शान रहीमी तो देखो, शान करीमी तो देखो। अल्लाह ये नहीं देखते कि ये मेरा दुश्मन है, मेरा इनकार करने वाला है, नहीं, अल्लाह ताला ने जिम्मा उठा लिया, मैं पूरे आलम की तरबियत करूंगा, पूरे आलम की मैं परवरिश करूंगा, पूरे आलम को मैं बड़ा करूंगा, हद कमाल तक मैं पहुंचाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने सबको कमाल तक पहुंचा दिया। ये है इसका माना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये गोया इसमें अल्लाह ताला यूं फरमाते हैं, जब बंदा यूं कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह यूं फरमाते हैं, हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। आगे फरमाते हैं अर्रहमान रहीम। अर्रहमान का माना निहायत रहम करने वाला, और रहीम का माना बेहद मेहरबान। इसका माना क्या? रहमान में ऐसे तो इसमें इल्मी बातें भी बहुत है, लेकिन आप हजरात को समझ में आवे इतनी बात मैं करता हूँ। क्या माना इसका? रहमान का माना बहुत ही ज्यादा रहम करने वाला। अल्लाह ताला की रहमत काफिरों के ऊपर भी है, दुश्मनों के ऊपर भी है, मोमिनीन के ऊपर भी है, जो गुनहगार हैं उसके साथ भी अल्लाह की रहमत है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की सिफत है रहमान की, और जिसकी सिफत रहमान हो तो दुनिया में तो तमाम के साथ रहमत का, करम का, फजल का मामला फरमावेंगे। और अर्रहीम का माना बेहद मेहरबान, यानी सिर्फ मोमिन के साथ रहम का मामला फरमावेंगे। वो कहां? कल कयामत के दिन सिर्फ मोमिन के साथ रहम का मामला होगा, काफिरों के साथ नहीं होगा। सिर्फ मोमिन को रहमत की जगह पे अल्लाह ताला दाखिल फरमावेंगे, अपने करम और अपने नेमत, अपने इनाम की जगह पे, अपनी रजामंदी की जगह में दाखिल फरमावेंगे, काफिरों को दाखिल नहीं फरमावेंगे। ये है इसका माना अर्रहीम, यानी रहीम का माना सिर्फ मोमिनीन के साथ रहम का मामला करने वाला। और ये जो सिफत होगी वो आखिरत में जाहिर होगी, और रहमान की सिफत गोया अल्लाह ताला ने दुनिया में जाहिर फरमाई, काफिरों के ऊपर भी और मोमिनीन के ऊपर भी, दुश्मनों के ऊपर भी, शेर के ऊपर भी, बकरी के ऊपर भी, मुर्गी के ऊपर भी, कुत्ते के ऊपर भी, जितने भी जानवर हैं दुनिया में, उन तमाम जानवरों पर अल्लाह ताला की सिफत रहमत कार फरमा है। अगर अल्लाह की सिफत रहमत न होती है, कोई जिंदा नहीं रह सकता। एक पल भर भी, याद रखना, एक बात मैं आपको सुनाऊं हदीस का खुलासा, अगर अल्लाह की रहमत जो शामिल हाल न हो हमारे साथ, रिवायतों में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शैतान हमें एक मिनट के लिए जिंदा न रहने देवे, फौरन हमें उचक लेवे, और उचक के कहीं गारों में, कहीं जंगलों में, कहीं बयाबान में और कहीं सहराओं में हमें फेंक देवे, हमें पता भी न चले।
بعض مرتبہ اس طرح کے واقعات بھی بنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ایک مرتبہ غزوے میں تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام صحابہ کو یوں فرمایا دیکھو ابھی ہوا چلے گی, کوئی کھڑا نہ رہے, سب کے سب بیٹھ جاؤ. تو دو آدمیوں نے کہا کیوں نہیں کھڑا رہے گا, ہم تو کھڑے رہیں گے. تو دو آدمی کھڑے رہے, ہوا چلی, فوراً ان دونوں کو اٹھایا, پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں گئے. شیطان نے اٹھا لیا. کیوں؟ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کے واسطے تم بیٹھ جانا, یعنی اللہ کے حکم کو پورا کرنا, یہی تو گویا رحمت کا سبب ہے, رحمت کا ذریعہ. تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا نہیں کیا, ان دونوں آدمیوں کو اٹھا لیا, پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں چلے گئے. بعد میں چل کر ایک زمانے کے بعد وہ مدینہ آئے. تم دونوں کہاں گئے تھے؟ ہمارے ساتھی نے غزوے میں. کہ بھائی ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم بیٹھ جانا, لیکن ہم کھڑے رہے تو واقعتاً ہمیں کسی نے اٹھا لیا, اچک لیا. ہم جنگلوں میں معلوم نہیں کئی ہزاروں کلومیٹر دور ہمیں پھینک دیا گیا, پتہ ہی نہیں چلا. یہ ہے شیطان. تو اللہ کا شکر مانو, اللہ کی رحم کے بغیر تو, اللہ کی رحمت کے بغیر تو ہم ایک قدم نہیں اٹھا سکتے. اللہ کا شکر مانو کہ اللہ کا رحم, اللہ کا کرم, اللہ کا فضل قدم قدم پہ ہمارے ساتھ ہے, ورنہ واقعہ ایک ایک لقمہ ہمیں ختم کر سکتا ہے. کیسے ختم کر سکتا ہے معلوم؟ ایک لقمہ اگر سانس کی نلی میں پھنس جاوے تو اسی وقت آدمی مر جاوے, لیکن سانس کی نلی میں کیوں نہیں پھنستا معلوم؟ اللہ کی رحمت اس لقمے کے ساتھ شامل حال ہے کہ نہیں یہ لقمہ صحیح سالم گلے سے نیچے اترے. تو آپ ہی بتلاؤ, کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ نہ پڑے تو وہ کتنا محروم بندہ سمجھا جائے گا. کتنے لقمے ہم نے گلے سے نیچے اتارے, ہر لقمے کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سالم نیچے اتار دیا, کہیں سانس کی نلی میں پھنسا نہیں دیا. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے. واقعہ اس کو بولتے ہیں رحمت. تو قدم قدم پہ اللہ کی رحمت ہے, لقمے لقمے پہ اللہ کی رحمت ہے, بلکہ سانس سانس پہ اللہ کی رحمت ہے. ایک سانس ہم صحیح معنوں میں لے نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو. آپ ہی بتلاؤ, اگر سانس لینا ممکن نہ ہو تو آدمی مر جاوے نا. اچھا, جو سانس ہم نے لیا وہ سانس ہم نکالے نہیں تو مر جاوے. تو سانس لینے بھی اللہ کی رحمت, سانس نکالتے اس میں بھی اللہ کی رحمت شامل حال ہے. تو ہم کتنی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اس کو بولتے ہیں رحمان. تو اب دیکھنا, جب ہم الحمدللہ پڑھیں تو یہ تصور کرو کہ یا اللہ تیری رحمت کتنی شامل حال ہے, قدم قدم پہ تیری رحمت ہے, اور لقمے لقمے پر تیری رحمت ہے, سانس سانس پہ تیری رحمت ہے. کوئی گھڑی ایسی نہیں کہ جس میں تیری رحمت شامل حال نہ ہو. اس کو بولتے ہیں الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, جو کہ جزا کے دن کا مالک, بدلے کے دن کا مالک. بدلے کا دن کا مطلب کیا؟ قیامت کے دن کا مالک. بھائی قیامت کے دن کو خاص کیوں یہاں بیان فرمایا؟ اس بنا پر کہ یہ دنیا یہ بھی اللہ ہی کی ہے. ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے دنیا کا مالک بھی اللہ ہے, لیکن عارضی طور پر, وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی ملکیت کو ہم انسانوں کو عطا فرمائی. وقتی طور پر ہم کہتے ہیں ہم اتنے پیسوں کے مالک, ہم اتنے مکان کے مالک, ہم اتنے دکانوں کے مالک. ارے صحیح معنوں میں دیکھا جائے کوئی پیسہ ہمارا نہیں, کوئی مکان ہمارا نہیں, کوئی گاڑی ہماری نہیں, کوئی کپڑا ہمارا نہیں. یہ تمام حدیث میں موجود ہے. ابھی وقت نہیں ورنہ وہ طویل حدیث میں سنا تھا. جس حدیث میں یوں فرمایا کہ جو کچھ مطلب کہ سب کے سب ننگے ہیں, ہاں جس کو میں کپڑا پہناؤں, سب کے سب بھوکے ہیں جس کو میں کھانا کھلاؤں, سب کے سب پیاسے ہیں جس کو میں پانی پلاؤں, سب کے سب گمراہ ہیں ہاں جس کو میں ہدایت دوں, سب کے سب مطلب کہ صحیح راستے سے ہٹے ہوئے ہیں, جب تک کہ میں اس کو ہدایت نہ دوں وہاں تک وہ ہدایت نہیں پا سکتا. اس سے یوں پتا چلا جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تمام صحیح معنوں میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, لیکن عارضی طور پر اللہ نے ابھی ہمیں دیا ہے, لیکن آخرت میں تو کسی کا نہیں ہوگا. کل قیامت کے دن اعلان ہوگا لمن الملک اليوم, آج یہ ملک کس کا ہوگا؟ اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار, ایک ہی اللہ کے لیے جو زبردست ہے اسی کے لیے. آج اس سلطنت میں کوئی شامل نہیں, کوئی شریک نہیں, کوئی عارضی اور کوئی وقتی طور پر مالک بھی نہیں. صحیح معنوں میں اس دنیا کا, اس سلطنت کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس بنا پر خاص مالک یوم الدین فرمایا. اور اس میں کیا نقطے ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں جب
جی یوں چاہتا ہے اب مطلب کہ کچھ بات بیان کروں، لیکن گھڑی دیکھتا ہوں تو وقت ہو گیا ہوتا ہے، اس لیے جو کچھ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی واقعات اللہ ہی کی توفیق سے میں نے کہا، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی محمد افضل الصلوات۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ یہ عشرہ رحمت کا چلتا ہے، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے حال پر رحم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ مرتے دم تک، مرتے وقت بھی، مرنے کے بعد بھی یا اللہ رحم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اپنے غضب سے بچا لے، اپنی پکڑ سے بچا لے، یا اللہ اپنی پکڑ سے بچا لے، اپنی پکڑ سے بچا لے، یا اللہ اپنے قہر و غضب سے بچا لے، یا اللہ رحم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ صحیح معنوں میں ہمیں آپ کی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح تیری عبادت کی توفیق عطا فرما۔ ہم کمزور ہیں یا اللہ، تیری کتنی نعمتیں ہیں، قدم قدم پہ تیری رحمت ہے، لمحے لمحے پہ تیری رحمت ہے، لقمے لقمے پہ تیری رحمت ہے، لیکن ہماری طرف سے تیری ناشکری ہوتی ہے۔ یا اللہ تم معاف فرما دے، جرم عظیم کو معاف فرما دے، پکڑ نہ فرما۔ یا اللہ معمولی ہماری پکڑ آ جاتی ہے، معمولی ہماری تمنا پوری نہیں ہوتی، معمولی ہماری طبیعت کے خلاف ہوتا ہے، ہم تجھے بھول جاتے ہیں۔ یا اللہ اس میں بھی خیر ہی ہوتا ہے، اس میں بھی تیری طرف سے رحمت ہوتی ہے، لیکن ہم کمزور ہیں، ہم ناقص ہیں، ہمارا علم بھی ادھورا ہے۔ یا اللہ ہم بڑے اجرت پسند ہیں، ہم سے کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا، تو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں امتحان اور آزمائش میں مبتلا نہ فرما، ہم کمزور ہیں یا اللہ، تو ہی ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، یا اللہ تیرے اس شیطانی کتے سے، اس نفس سے، اس دنیا کے یا اللہ فندوں سے، یا اللہ ان تمام گناہوں سے ہم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تو ہی اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما لے۔ یا اللہ اس مہینے کی صحیح قدر کی توفیق عطا فرما، ناقدری سے بچا لے، ایک ایک لمحے کی، ایک ایک گھڑی کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایک ایک گھڑی یا اللہ رائگاں نہ جاوے، ایسی ہمیں توفیق عطا فرما، تیرا ذکر کی توفیق عطا فرما، تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیری ہی سوچ اور تصور کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا غفور رحیم صحیح فکر کی توفیق عطا فرما، صحیح سوچ عطا فرما۔ یا اللہ صحیح سوچ عطا فرما، برے خیالات سے حفاظت فرما، برے وساوس سے پوری حفاظت فرما، نفسانیت سے پوری حفاظت فرما، گناہوں اور معاصی سے پوری حفاظت فرما، تیری رضامندی والے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مہینے میں محض اپنے فضل و کرم سے تیری رضامندی والے اعمال کی توفیق عطا فرما، اور پوری زندگی عطا فرما، پوری زندگی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں مفید بات کہنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم اسی لیے جمع ہیں کہ کلام مجید کو ہم سمجھے اور اس سے ہمارا تعلق ہو، اور اس کلام مجید کے تعلق سے تیرے ساتھ تعلق ہو، تیری نسبت حاصل ہو، تجھے محبت حاصل ہو۔ یا اللہ اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما، صحیح کلام مجید کو سمجھنے کی اور عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما، تیری نسبت عطا فرما، تیری محبت عطا فرما، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں سے محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو، ہماری عورتوں کو، پوری امت کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، ہمارے بچوں کو، پوری امت مسلمہ کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، قبول فرما لے، سب کی مغفرت فرما دے، سب کو صحیح توفیق عطا فرما، سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، فضل کا معاملہ فرما، دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما۔
ઘર જેવો ફોન આવ્યો હતો આજે. બરાબર. તો હું મદ્રસાનો અરબી ક્લાસમાં હોય તો આપણે ત્યાં વખતે મોલાના ચાલે